اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں ڈیلی اسلام یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ابھی جو دوست نئے آئے ہیں وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور فیس بک پیج پر اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے پیج کو فالو کر لیں، اور جلدی آہستہ سے جو ہے وہ بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو۔ ناظرین، یہ ہمارا رمضان ٹرانسمیشن کا پارٹ 2 دوسرا حصہ چل رہا ہے، جس کے اندر ہم بات کر رہے ہیں زکوٰۃ کے متعلق تمام قسم کے مسائل کے اوپر۔ ہماری جو سابقہ ویڈیوز تھیں ان کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ آتی ہے اور وہ کون سی چیزیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی۔ اب اسی کے ضمن کے اندر ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ کسی انسان نے مختلف قسم کی پراپرٹی بنائی ہوئی ہے، اس کے پاس گھر ہیں مختلف جو اس کے اپنے رہائش کے لیے بھی ہے کوئی، اسی طرح اس نے کچھ بنا کے کرائے پر دیے ہیں، کچھ اس نے جو خالی پلاٹ لے کر رکھے ہوئے ہیں۔ تو کیا ان چیزوں کے اوپر، ان جو اس کی زمینیں ہیں، پراپرٹی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اس کے متعلق انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ اس کے اندر دو چیزیں سمجھ لیں کہ ایک چیز وہ کہ جو انسان نے برائے فروخت رکھی ہے، اور ایک وہ چیز ہے کہ جو برائے فروخت نہیں ہے بلکہ برائے استعمال ہے، اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہے یا فار رینٹ رکھی ہوئی ہے۔ تو ان تین کیٹیگری کی قسم کی یہ چیزیں ہیں۔ ایک ہے جو فار سیل ہے، اور ایک ہے جو اس نے اپنی رہائش کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور تیسری چیز وہ ہے جو اس نے اپنے فروخت کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اب ایک چیز جو انسان نے اپنی رہائش کے لیے رکھی ہے وہ انسان کی ضرورت ہے، چاہے وہ اس کا 10 کروڑ روپے کا بنگلہ بھی کیوں نہ ہو یا 10 لاکھ کا گھر ہے، تو وہ اس کی ضرورت میں شمار کیا جائے گا۔ وہ جتنا چھوٹا یا جتنا بھی بڑا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ یہ ایک بات تو کلیئر ہوگی۔ دوسری چیز، انسان نے جو چیزیں کرائے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، کرائے پر دیتا ہے، وہ گھر ہے، دکان ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو ان سے جو آنے والا مال ہوگا اس مال کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، ان چیزوں کے اوپر فزیکلی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب تیسری چیز رہ جاتی ہے کہ جو چیزیں انسان نے فار سیل رکھی ہوئی ہیں، وہ انسان کی چاہے گاڑیاں ہوں یا اس کے اوپر جو اس کا ضروریات سے زائد سامان ہے، یا اسی طرح اس نے فار سیل پلاٹ لے کر رکھے ہوئے ہیں یا گھر بنا کے رکھے ہوئے ہیں، تو اب ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ یعنی یہ چیزیں بھی انسان مال میں شمار کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کاروبار کرتا ہے اور اس کے پاس جو اس کے دکان میں سامان رکھا ہے جو اس نے بیچنے کے لیے، وہ ہے 10 لاکھ روپے کا۔ اسی طرح اس کے پاس 2 پلاٹ ہیں جو اس نے فار سیل رکھے ہیں، یعنی اس کے خریدتے وقت ہی نیت یہ تھی کہ جب بھی مجھے ان پلاٹوں کی اچھی قیمت ملے گی، مثال کے اس نے لیے تھے 10 لاکھ روپے کے، اور اس کے مائنڈ کے اندر یہ تھا کہ یار جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی نا کہ 2-4 لاکھ مجھے پروفٹ ملے گا تو میں اسی وقت اس کو سیل کر دوں گا۔ تو اب یہ چیزیں جو ہوگی یہ بھی اس کے تجارت کا مال شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے دکانیں ہیں 2-4 لے کے رکھی ہوئی تھیں یا بنا کے رکھی ہوئی تھیں، اور لیتے وقت ہی جب اس نے خریدی تھیں اسی وقت اس کی نیت یہ تھی کہ جب ان کا مجھے اچھا فائدہ حاصل ہوگا، مجھے ان کا اچھا پروفٹ ملے گا، تو میں اسی وقت ان کو سیل کر دوں گا۔ اسی طرح اس نے کوئی گھر لیا تھا اور گھر خریدتے وقت اس کی نیت یہی تھی کہ میں اس گھر کو جب اچھے پیسے ملیں گے تو بیچ دوں گا۔ اب یہ تینوں چیزیں، اس نے خالی پلاٹ ہو یا اس کا گھر ہو یا پھر اس نے جو دکانیں وغیرہ لے کے رکھی ہوئی ہیں، یا اسی طرح اس نے جو گاڑی وغیرہ لے کے رکھی ہوئی تھی کہ جب مجھے اس کا اچھا پروفٹ ملے گا تو میں اس کو سیل کر دوں گا، اب یہ ساری چیزیں یہ اس کا مال شمار کیا جائے گا۔ اب ان چیزوں کے بھی کیلکولیشن کر کے یہ اصل مال کے اندر ملائے جائیں گے اور پھر ان کے ساتھ ملا کر ان کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ جیسے میں نے کہا مثال کے طور پر اس کے پاس اسٹور کے اندر، دکان کے اندر 10 لاکھ روپے کا سامان پڑا ہے، اس کے پاس جو 2 پلاٹ ہیں وہ بھی 10-10 لاکھ روپے کے، تو یہ اس کا سرمایہ بن گیا 30 لاکھ۔ اس طرح اس کی ایک گاڑی ہے وہ بھی مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے کی، تو یہ بن گیا 40 لاکھ۔ اسی طرح اس نے کوئی گھر بھی لے کے رکھا ہوا ہے کہ جو اس نے نیت خریدتے وقت یہ نیت کی تھی کہ جب مجھے اس کا پروفٹ ملے گا میں اس کو سیل کر دوں گا، میں نے اپنی رہائش کے لیے یا کرائے کے لیے نہیں ہے، تو اب وہ بھی 10 لاکھ روپے کا ہے، تو اس کو بھی اس کے اندر جمع کر لیں گے، تو اب یہ کل سرمایہ جو اس کا 40-50 لاکھ بن جائے گا۔ اب ان سارے سرمایہ کے اوپر زکوٰۃ آئے گی، چونکہ اس نے یہ چیزیں جب خریدی تھیں تو خریدتے وقت ہی اس کی نیت ہی اس کو بیچنے کی تھی،
جب نیت بیچنے کی ہو جائے گی تو یہ چیزیں اس کا مال تجارت شمار ہوگا، یہ اس کی ضرورت کی چیزوں میں سے شمار نہیں کیا جائے گا۔ اب ان چیزوں کو بھی اصل سرمایہ کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ کے اندر ان کو شمار کیا جائے گا اور ان کے اصل مال کے اوپر زکوٰۃ دی جائے گی۔ امید ہے آپ کو بہت سارے مسائل اس کے ضمن میں سمجھ میں آگے ہوں گے کہ جو چیز انسان خریدتے وقت اس کو بیچنے کی نیت کر لے، جب خرید رہا ہے اسی وقت نیت اس کو ہے کہ میں اس کو اچھے پروفٹ میں بیچ دوں گا، اب وہ تو اس کا مال تجارت گویا کہ شمار کیا جائے گا اور اس کے اصل سرمایہ کے اوپر جو ہوگی وہ زکوٰۃ آئے گی۔ اور ہر وہ چیز کہ جو خریدتے وقت اس نے اپنی ضرورت کے لیے رکھی تھی یا رینٹ کے لیے، کرائے کے لیے اس کی خریدتے وقت نہیں تھی، تو اس کی اصل قیمت کے اوپر تو البتہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ جو اس سے پروفٹ اس کو حاصل ہو رہا ہے، جو اس کو کرایہ آ رہا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی مسئلہ ہو اور آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں بھیج سکتے ہیں، ہم آپ کے مسائل کو ویڈیو کی شکل میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں، تاکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے جتنے لوگ ان ویڈیو کو دیکھیں گے اور جن کو فائدہ حاصل ہوگا تو آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنتے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ۔